کوئی جنگ دیکھی آپ نے؟ ہم انجوائے کرتے تھے یار, اندھیرا ہو جائے گا بیٹھیں گے سب. آپ کے بچپن میں چلتا ہے کبھی نہ کبھی تو خواہش ہوتی ہوگی کہ یار ابا کو گلے لگانا ہے یا ابا کو بولنا ہے کہ یار تھینک یو آپ نے اتنا سب کچھ کیا. لڑکیاں زیادہ محبت کرتی ہیں اپنے والدین سے, لیکن لڑکے بھی کرتے ہیں لیکن اظہار نہیں کرتے. کوئی جنگ دیکھی آپ نے؟ ہاں, ہمارے سامنے 2 جنگیں گزری, 65 کی جنگ گزری, 97 کی جنگ گزری. کیا ایکسپیرینس مطلب جنگ کا آپ نے لائف فیس کیا؟ کیونکہ اب تو مجھے نہیں لگتا کہ ویسی جنگیں ہوتی ہوں گی جو کہ بھائی تو اس وقت تو ہم چھوٹے تھے نا, بہت عجیب سی چیز تھی, لیکن ہم انجوائے کرتے تھے یار. اندھیرا ہو جائے گا بیٹھیں گے سب لوگ, تو وہ سب لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, اندر کمرے میں گپ اندھیرا ہے, آپس میں باتیں کر رہے ہیں, کہانی سنا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں. تو خوف سے زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے تھے. تو دادا جو ہے وہ برٹش آرمی میں تھے انڈیا میں جب تھے اس زمانے میں تھے, تو انڈیا سے ہی انہوں نے جو ہے, ہماری دادی نے جو ہے ان کو منع کر دیا تھا کہ نہیں آرمی میں نہیں رہنا. تو ایسا کیا ہوا سر؟ ایسے محبت ہوگی بچے کی اپنے, تو انہوں نے منع کر دیا. ہاں اتنا آدمی کو تو وہ کیا تھا مطلب وہ کس طریقے سے وہ انڈیا سے جو ہے کر کے, مطلب یہ اسی زمانے کی بات ہے جب وہ ٹرینیں جو ہے نہیں آپ لوگ؟ نہیں, ہم اللہ کا شکر ہے ہم اس زمانے میں نہیں آئے. اس وقت ہم 8 بھائی بہن ہیں. اس وقت میرے 5 بھائی بہن جو تھے امی ابا کے ساتھ جو تھے وہ آئے تھے. اس وقت مطلب 47 کے بعد آئے تھے. اچھا 47 کے 50s میں آئے تھے, 50 میں آئے تھے, تو 50 کے قریب آئے تھے. اس وقت یہ سلسلہ تو ختم ہو چکا تھا, تو مار کو ٹائی والا سلسلہ تو پہنچ گئے تو وہ لوگ سے ٹھیک ٹھاک. اور آگے وہ لائنز ایریا وغیرہ میں ہی جو کیمپس بنے ہوئے تھے تو وہاں پہ آتے رہتے تھے. آپ کے بچپن میں چلتا ہے کبھی نہ کبھی تو خواہش ہوتی ہوگی کہ یار ابا کو گلے لگانا ہے یا ابا کو بولنا ہے کہ یار تھینک یو آپ نے اتنا سب کچھ کیا, دل میں تو ہوتا ہوگا. تو کبھی آپ نے گلے لگایا اپنے باپ؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. میرے خیال سے ہر ماں باپ کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا کہ ان کے بچے ان کو یقیناً ریگارڈ کرتے ہیں لیکن منہ سے اظہار نہیں کرتے. خاص طور پر لڑکے جو ہیں وہ کبھی بھی, لڑکیاں ہو سکتا بول دیں, لڑکیاں زیادہ محبت کرتی ہیں اپنے والدین سے, لیکن لڑکے بھی کرتے ہیں لیکن اظہار نہیں کرتے کہ ابا آپ نے ہمارے لیے بہت کیا, یہ کیا وہ کیا. بس دل میں ضرور ہوتی ہوگی ان کے. تو آپ نے کبھی بولا اپنے ابا نہیں گلے لگایا کبھی؟ ہاں گلے ضرور لگایا, وہ عید پہ لگاتی تھی. عید کے علاوہ نہیں؟ عید پہ جو ہے نا ٹھنڈک مل جاتی تھی, ابا کو گلے لگا دیا, لیکن ویسے قریب آتے مطلب کوئی بہانہ مطلب ویسے نہیں ہوتا؟ ویسے نہیں ہوتا. تو خواہش تو ہوتی ہوگی. خواہش ہوتی تو پوری کر لیتا. خواہش اتنا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے, وہ خواہش ہی نہیں ہوتی تھی کیونکہ آدمی ڈر خوف جو ہے وہ اس کی جگہ ہوتا تھا. ڈر خوف کہہ لیں, احترام کہہ لیں, کہ وہ اس طرح کا ماحول ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں اس طرح ماحول ہی. اب پرانے زمانے میں تو جو والد صاحب تھے وہ اپنے بچوں کو گود میں نہیں اٹھاتے تھے. اچھا ہاں بالکل, وہ کسی کے سامنے جو ہے بعض اوقات تو ایسے, تو وہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ ابا نہیں کہتے تھے, بھائی جان کہتے تھے بچے لوگوں کے سامنے, کہ وہ ابا کہیں گے تو ان کو شرمندگی ہوگی. تو بینگ اے باپ کیا وہ خواہش رکھتا ہے کہ یار اس کا بچہ آگے اس کو گلے لگائے یا اس کو اپریشیٹ کرے جتنی بھی محنت اس نے کی ہے, کیونکہ بچے کو تو نہیں پتا کہ اس کا باپ جو ہے کتنی محنت کر رہا ہے, کیا وہ محنت کر کے جو ہے سب چیزیں جب عمر کے اس حصے میں پہنچتا ہے نا, بچہ جب خود باپ بنتا ہے, ہاں تب پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا کیا, اور مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے, بچے کی پوٹی صاف کرنی پڑ رہی ہے. تو وہ تو اس وقت اس کو جب پریشانی ہوتی ہے نا, یا اس کی ضروریات کے لیے آدمی کو فکر مند ہونا پڑتا ہے. اسکولنگ کے لیے آج کل تو بہت بڑا مسئلہ ہے اسکولنگ جو ہے, پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. گورنمنٹ اسکولوں میں بھی بہت اچھی پڑھائی ہوتی تھی. اچھا اگر ہم دیکھیں تو یہ اس رشتے کے بیچ میں مطلب فرینکنیس ہونی چاہیے, یا جو مطلب کہ ایسا ہو کہ آپ کھل کے جو ہے مطلب اپنے باپ سے آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہو یا آپ کچھ بھی شیئر کر سکتے ہو؟ آپس کا رشتہ جو ہے باپ بیٹے کا اسی طرح ہونا چاہیے, دوستانہ ہونا چاہیے.
تاکہ اس کی تمام جو پرابلمس ہیں وہ آپ سولو کر سکیں یا اسے ایڈوائز کر سکیں. کیونکہ بچے ظاہر ہے اگر اپنے والد کے نزدیک نہیں ہوں گے تو کس سے بات کریں گے, پھر کسی اور سے بات کریں گے, وہاں اس کو کون کس طرح کا مشورہ دے رہا ہے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بہت اچھا مشورہ دے سکتا ہے بنسبت کسی دوسرے کے, کیونکہ وہ اس سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, تو وہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بیٹا کسی مشکل میں پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بچے اپنی اگر مشکل نہیں بتاتے تو خود ہی پریشان ہوتے رہتے ہیں, نہیں جاتا. تو ان کو الگ نفسیاتی کیسز بن جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپس میں اگر فرینکنیس ہوگی تو انہیں ہر بچے کا ہر مسئلہ پتہ ہوگا. خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور شادی کی عمر ہو جاتی ہے اس کی, تو اس وقت جو ہے بچے اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر سکیں. تو اتنی فرینکنیس ہونی چاہیے کہ بھائی ہونی چاہیے کہ وہ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شادی ایسا فیصلہ ہے کہ ان کو اپنی مرضی یا اپنی پسند ناپسند کا پورا اختیار ہونا چاہیے. تو آپ نے جو ہے پسند کی شادی کی؟ نہیں, میری تو ٹوٹل ارینج تھی. پسند اس لحاظ سے کہہ لیں کہ بھائی تو لڑکی تو دکھائی جاتی ہے نا, دیکھو بھائی, جب اللہ تعالیٰ رشتے بناتا ہے تو پھر اس میں انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. مطلب آپ کی فرینکنیس اتنی تھی دادا سے کہ جو ہے آپ کو اماں پسند آ گئی تھی؟ ہاں نہیں تو دیکھ رہی ہم دیکھیں گی بعد میں. دیکھو اس وقت یہ تھا کہ میری شادی کے وقت نہ میری والدہ نہیں تھی, میرے سے والدی تھے. تو جو بھی مطلب ارینج کر رہی تھی میری بھابھی, وہ اس زمانے میں مطلب شرم حضوری بہت زیادہ ہوتی تھی. تو بڑی مشکل سے دیکھا ہے نظریں یوں کر کے, تو جتنا نظر آیا اس کے لیے. تو اس ٹائم پہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا لو میرجز کا جو ہے رجحان ہوتا ہوگا. یہ ہوتی تھی لو میرج, کیوں نہیں ہوتی تھی, اس وقت بھی ہوتی. اس ٹائم پہ ہم نے سنا ہے کہ باپ جو ہے وہ جو ہے مشورے دیتا تھا بچوں کو, کہ جو ہے وہی بتاتے تھے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. تو آپ کو دادا نے کوئی مشورہ دیا ہو جو آپ کو یاد ہو کہ بیٹا دل میں شادی کر لی, اب تو کر رہے جیسا مشورہ؟ تو میرے والدین نے تو کوئی مشورہ نہیں دیا تھا بھائی. اچھا. ہاں, اور میرے خیال سے اس زمانے میں والدین مشورہ دیتے بھی نہیں تھے. سارے دوست احباب جو ہیں نا وہی کافی ہوتے تھے, مشورے نہیں دیتے. کہ جو سینئر لوگ ہوتے ہیں وہی بتاتے ہیں کہ بھائی کس طرح رکھنا ہے, کیا کرنا ہے. تو اچھا ایک چیز ہوتی ہے نا کہ باپ کے جو ہے 8 بچے ہیں, یا اس ٹائم پہ تو بچے بھی بہت ہوتے تھے, تو کبھی ایسا وہ ہوا کہ یار مجھ سے جو ہے میرا باپ شاید پیار نہیں کرتا, تبھی جو ہے مجھے اتنا کیئر نہیں کر رہا, یا کچھ ایسا؟ یار دیکھو, ایک باپ کے لیے اس کی تمام اولادیں برابر ہوتی ہیں, تمام اولاد سے برابر کی محبت کرتے ہیں. ایون کہ وہ ایک جو ہے بدمعاش قسم کا لڑکا ہو, ٹھیک ہے, وہ باغی قسم کا لڑکا ہو یا کچھ بھی ہو, بات نہ سنتا ہو, نافرمان ہو, اس کو بھی اگر چوٹ لگے گی نا تو سیدھا باپ کے دل پہ جا کے لگے گی. وہ اس کو برداشت نہیں ہوگا کہ اس کا بیٹا زخمی حالت میں کہیں سے آ رہا ہے یا کسی نے مار پیٹ کی ہے. تو وہ اس وقت سب کچھ بھول جائے گا کہ یہ میرے ساتھ کیسا ہے, لیکن اس کی محبت جو ہے نا جاگ جائے گی, کیونکہ بچے کا برداشت نہیں کر سکتا تکلیف, خون. تو یہ چیز کہاں سے نکل کر آئی کہ جو ہے بچہ جو ہے یہ سوچ میں یہ بچوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے, یہ بچے. اور دوسرے یہ کہ آج کل کی جو ٹی وی ڈرامے ہیں نا, جس کے اندر دکھایا جاتا ہے, خاص طور پر انہیں جذبات کو جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں نیگیٹو جذبات کو زیادہ ابھارا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی پیچھے پڑے ہوئے سازشیں ہو رہی ہیں, کس کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے, کس کو برباد کرنا ہے, یہ اس قسم کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. تو ہم کیا سیکھیں گے؟ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ذہن میں انسان کی گردش کر رہی ہوتی, جب وہ دیکھتے کرتے ہوں یار میرے ابا, یہ تو میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے, میرے ابا جو ہے وہ بھائی کو زیادہ لائک کرتے ہیں, ہر وقت ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں, میرے کو لفٹ نہیں کراتے. محبت سب سے لیکن ہر کوئی جو ہے اولاد ہے نا اپنا
مقام جو ہے والد کی نظر میں خود بناتی ہے. جو جتنی عزت کرے گا, جو جتنی محبت کرے گا, جو جتنی خدمت کرے گا, وہ اتنے نزدیک ہوگا. بھائی آپ جو ہے اس ٹائم پہ بھی بائک ہوتی ہوں, آپ نے بڑی شاندار بائک رکھی ہوئی تھی, بھگاتے بھی ہوں گے, شو بازی بھی کرتے ہوں گے, جو کہ آج کل لوگ کرتے ہیں, لڑکے جو خاص طور پہ کرتے ہیں, تو وہ کبھی کیا آپ نے؟ شو بازی میں ایک دفعہ بڑا خراب ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہمارا. میرے دوست نے جو ہے نا قریب سے رکشہ گزرا, اس میں کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. اس کو دیکھ کے بس کہا وہ تیز چلا آدھی چل. بھائی وہ جانے دے یار. اب کیا تیرے کو چلانا نہیں آتی کیا؟ وہ چلا بھی دیتے نا, لے بھائی چلا, اسپیڈ دوائی. اتنی فاسٹ بھگائی, وہ اس رکشہ والے نے جو ہے نا بریک مار دیا, اور کیوں بچاتے بچاتے بھی جو ہے کونا جو ہے ہینڈل کا کونا اس سے لگ گیا, تو ظاہر ہینڈل مڑا تو سیدھے روڈ کے اوپر دونوں کے دونوں. تو اس کو بھی سزا ملی, گھٹنے پھٹ گئے اس کے. کیا میرے گھٹنوں پہ تو نہیں لگی, لیکن میرے چہرے پہ چوٹ لگی. میرا چہرہ جو تھا زمین پہ ٹکرایا, وہ چشمہ پہنتے تھے, چشمے کا فریم جو تھا پورا چھپ گیا. اتنا گلی کے کونے پہ بیٹھنے کا جو ہے اس ٹائم سے نہیں, گلی کے کونے پہ اس وقت نہیں بیٹھتے تھے ہم, رات میں ضرور نکل جاتے تھے, لیکن وہ بھی میٹرک کے بعد بتا رہا ہوں. اچھا, اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے تو بس یہ مغرب ہوئی اور گھر میں آنا ہے. اچھا, ہاں, مغرب تک جو کھیلنا ہے کھیل لیا, اور مغرب کے بعد فوراً گھر پہ. ہاں یہ والی پابندی تو ہمارے پہ بھی تھی. ہاں, تو اس کی وجہ ہے نا, تو ہم لوگ پہلے بزرگ لوگ جو بولتے تھے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا تھا.